اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت میں طہارت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ اذان و اقامت ایک امر مستحب ہے جو حقیقت نماز سے خارج ہے، بلکہ طہارت بدن و لباس کے علاوہ وضو و غسل سے پاک ہونا بھی کوئی اذان و اقامت میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ نماز کی حقیقت سے اذان و اقامت خارج ہے، وہ ایک امر مستقل مستحب ہے۔ صرف ان روایات کا کیا کریں گے جس میں یہ کہا گیا کہ ان الاقامۃ من الصلاۃ، اقامہ کہنا یہ نماز میں سے ہے، اس روایت کا کیا کریں گے؟ یا دوسری روایت من دخل فیہا فقد دخل فی الصلاۃ، جو اقامہ میں داخل ہو گیا وہ نماز میں داخل ہو گیا، اس روایت کا کیا کریں گے؟ پھر اگر اقامہ جو ہے نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے تو پھر ان روایات کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہ مجاز ہے، صرف اقامے کی اہمیت کو بتانے کے لیے شارع نے اقامے پر ابھارنے کے لیے، تشویق دلانے کے لیے ایسے الفاظ کہے، ورنہ حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز اہتمامی ہے، یعنی شارع کی طرف سے اہمیت دلانا، ترغیب دلانا، شوق دلانا کہ اقامے کے ساتھ ہی نماز پڑھو مثلا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس روایات میں یہ جملہ ہے کہ ان الصلاۃ تفتتح بالتکبیر، کہ نماز آغاز و ابتدا ہوا کرتی ہے، افتتاح ہوا کرتی ہے تکبیر کے ذریعے سے۔ جب تکبیر کے ذریعے سے آغاز ہوتی ہے تو اذان و اقامہ ظاہراً اس سے خارج ہے، یعنی لفظ خود ہی ان الصلاۃ تفتتح بالتکبیر وتختم بالتسلیم، سلام کے ذریعے سے ختم ہوا کرتی ہے، تکبیر کے ذریعے سے ابتدا ہوا کرتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں جو روایت میں آیا یوں ہے کہ ان الصلاۃ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز جو حرام بنانے والی ہے، یعنی دوسری چیزیں حرام ہو جاتی ہے نماز کے اندر، وہ تکبیر ہے، اور حلال بنانے والی چیز تسلیم ہے کہ سلام دیں تو اب جو ہے نماز سے باہر نکلے تو نماز سے باہر نکل کے کھانا کھا سکتے ہیں، دوسرے اور کام کر سکتے ہیں۔ بینک کے مولا مقام بیان و حد بندی میں تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو نماز کی حقیقت میں اقامت و اذان کو داخل نہیں کیا ہے۔ مولا مقام بیان میں ہونے کے باوجود داخل نہ کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت نماز میں معتبر نہیں ہے، اذان نماز میں معتبر نہیں ہے، بلکہ الٹا کہ وہ چیز جو نماز میں معتبر قرار دی، استقبال قبلہ کو قرار دیا ہے، بات نہ کرنے کو طہارت از خبث و حدث یہ بیان کیا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر اقامہ کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تو اس کے لیے اعادہ قد قامت الصلاۃ کہنا مستحب ہے، لیکن یہ طہارت از خبث کے ساتھ ہو تو زیادہ اچھا ہے، طہارت خبث اور حدث دونوں کے ساتھ ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن طہارت کو پھر بھی اقامت کے اندر معتبر قرار نہیں دیا گیا ہے، جبکہ طہارت کو اجزاء صلاۃ جیسے چھوٹا ہوا سجدہ ہے یا تشہد سلام ہے، اس کے اندر جو ہے طہارت کو ضروری سمجھا ہے،
کیونکہ یہ وہ حکم ہے کہ جو نماز کے داخلی اجزاء کے ساتھ مربوط ہے، اس کا جو ہے اقامے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اقامہ کہنے والا طہارت کے ساتھ ہو تو بہتر ضرور ہے، لیکن وہ جزء نماز نہیں ہے۔ جس طرح دعا تعقیبات والی وہ بھی جزء نماز نہیں ہے، اذان بھی جزء نماز نہیں ہے، دعا جو اذان و اقامت کے بعد ہوا کرتی وہ بھی جزء نماز نہیں ہے۔ جزء نماز وہ ہوگا جو تکبیرۃ الاحرام اور اس کے بعد کی چیزیں ہوں گی، وہ جزء نماز ہے، وإلا جزء نماز نہیں ہے۔ بس جزء نماز نہیں ہے، بس طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب طہارت کی حقیقت میں کوئی چیز داخل نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہاں نماز کی حقیقت میں کوئی چیز داخل نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس میں طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی طہارت لے کر آتا ہے تو اچھا ہے، کمال ہے، وہ انجام دے طہارت کے ساتھ تو بہتر تو ہے، لیکن وہ اذان و اقامہ کی شرط نہیں ہے، دعا کی شرط نہیں ہے۔ ہاں، ثواب زیادہ ملے گا اگر کوئی طہارت کے ساتھ اس اذان و اقامت کو انجام دیتا ہے، دعاؤں کو انجام دیتا ہے تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہ اس اذان و اقامت کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنتا ہے کہ اگر کوئی وہ وضو و غسل کے بغیر اگر اذان و اقامہ کہے تو باطل ہے، نہیں، باطل نہیں ہے، اپنی جگہ پر صحیح رہے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اذان و اقامت و دعا و مختلف جو ہے تکبیرات، یہ جو 7 تکبیریں اس میں سے 6 تکبیریں بھی جو ہے جب تک تکبیرۃ الاحرام نہ کہے تب تک جو ہے وہ نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہوگی۔ ان تمام چیزوں میں جو ہے طہارت کے ہونے کی شرط نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔